ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اولاد کا ماں باپ پر اور ماں باپ کا اولاد پر کیا حقوق ہیں ان کے، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ شعیب نجم القاضی صاحب۔ بڑھتے ہیں اپنے سوال کی جانب۔ قبلہ مجھے یہ بتائیے گا، شرعی لحاظ سے اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی پوری ٹیم، ریڈ نیوز چینل کی پوری ٹیم کو ویلکم کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے مدعو کیا، دعوت دی۔ میں مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے۔ آج گھر گھر کے اندر اس بات کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ ہر گھر کے اندر اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، مگر فرق یہ پڑ گیا ہے کہ اولاد نے اپنا حق چھوڑ دیا ہے، ماں باپ نے اپنا حق چھوڑ دیا ہے۔ اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جوان ہو گیا، بوڑھے باپ باپ کا میرے اوپر کوئی حق نہیں، میری بیوی اور میرے بچوں کا حق ہے۔ بندہ مر بھی جائے تو تب بھی ماں باپ کا اولاد پر 4 حق باقی ہوتے ہیں۔ ماں باپ دنیا سے چلا جائے تو کیا ان کے کفن دفن کا اہتمام میں خود کروں، ان کا جنازہ اگر میں حافظ قرآن ہوں، اہل علم ہوں، میں خود پڑھاؤں، لاحد میں قبر میں خود اتاروں، ان کے لیے پڑھ کے صالح ثواب میں خود کروں۔ مگر آج ہم کیا کرتے ہیں بدقسمتی سے، بوڑھا ماں باپ ایک کمرے میں ایسے ہم نے رکھا ہوتا ہے جیسے گھر کے اندر ملازم رکھے جاتے ہیں، اور ماں باپ کے آگے قرآن پاک نے 5 نہیں 7 نہیں کئی آیات بینات میں ارشاد فرمایا۔ کہیں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، خود کہتا ہے میں رب ہوں، پالنے والا ہوں، مگر کیا ہے کہ اس نے ماں باپ کو بھی عطائی رب بنا رکھا ہے۔ فرمایا یہ تیرے وہ ہیں، ان کے لیے خیر مانگ جو بچپن میں تمہیں پالتے تھے، پوستے تھے۔ خود تیری ماں گیلے پہ لیٹ جایا کرتی تھی، تمہیں خشک کے لٹا لیا کرتی تھی۔ بوڑھا باپ جس کے کبھی کبھی طبیعت ایسی نساز ہوتی تھی، چلنا بھی دشوار ہوتا تھا، مگر وہ تب بھی تیرے پیٹ کے لیے وہ دھوپ نہیں دیکھتا تھا، وہ گرمی نہیں دیکھتا تھا، وہ نہ موسم دیکھتا تھا، وہ فقط یہ دیکھتا تھا میرے بچے کا کیا بنے گا، اگر میں جاؤں گا تو گھر کا چولہا چلے گا۔ آج دیکھنا یہ ہے، پھر کیا اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرنا۔ پھر اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل اولادکم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں کرنا، مگر ماں باپ سے اچھا حسن سلوک کرنا ہے۔ اور آپ کی ساری بات لب لباب جو سید عامر ذاکر آپ نے جو شاہ جی فرمایا نا، اس بات کا لب لباب یہی نکلے گا۔ پنجابی کی مثال ہے، جو بیج بویا جاتا ہے اسی کی فصل پھر کاٹی جاتی ہے۔ آج اگر اپنے ماں باپ کی آپ خدمت کرو گے تو کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت کرے گی۔ آپ کے گجرانوالہ ہی یہ ریڈ نیوز کے چینل کا یہ جو سٹی شہر ہے، ادھر ہی آپ دیکھ لیں، آپ کے لاری اڈے میں ایک دکان ہے بیٹریوں والی۔ وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کاروباری سلسلے کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ میری ماں تھی بوڑھی، ماں چل نہیں سکتی تھی، مگر کیا ہوتا تھا، میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تھا۔ آج گھر کے اندر ایک جھگڑا یہ بھی پڑ گیا ہے، بیوی کو کہا جاتا ہے تو میرے ماں باپ کی خدمت کر، نہیں تو ورنہ تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شرعی مسئلہ یہ نہیں ہے، ماں باپ میرا ہے، خدمت بھی حق لازم مظلوم میری ذات پر ہے، میری بیوی کے وہ ماں باپ نہیں۔ ہاں میں اس میں چھٹی بھی نہیں دیتا، یہ بھی بتا دیا جاتا ہوں، آج اگر تو اپنی ساس کو ماں سمجھ کے خدمت کرے گی، کل کو تیری نوح بھی تیری خدمت کرے گی۔ وہ بہو آئے گی، وہ تمہیں ماں سمجھے گی، وہ تمہیں ساس نہیں سمجھے گی۔ یہ بات ہوتی ہے، کہتے میں اپنی بوڑھی اماں کو اٹھانا، بوڑھے ابا کی خدمت کرنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا بچہ تھا 5 6 7 سال کا، آخری بات عرض کی دیتا ہوں۔ کہتے جب اتنی بات ہوئی تو میرے بیٹے نے مجھے کہا پاپا آپ جب شام کو آتے تو امی کو اٹھاتے ہیں، دادوں کو، تو انہیں وضو کرواتے ہیں، انہیں استنجا کرواتے ہیں، انہیں کپڑے پہناتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں بابا۔ ایک دن کہتا باپ کہتا میں نے کہا آزماؤ نا آج کے میری خدمت نے دنیا میں مجھے کیا صلہ دیا ہے۔ کہتا میں نے کہا سر میں درد ہے۔ بیٹا قریب آیا، اس نے آ کے کہا بابا جان کیا بات ہے؟ میں نے کہا بیٹا آج میرے سر میں بڑی درد ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، بیٹھا نہیں جاتا۔ اس نے اپنے ننھا سا نیچے ہاتھ کیا، ہاتھ کر کے کہتا بابا میں سہارا دیتا ہوں، آپ اٹھ کے بیٹھیے گا۔ اس کا مطلب جیسا کرنا ویسا بھرنا ہے۔ آج اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی۔ آج اگر آپ نے ماں باپ کو مذاق بنا لیا، ہر گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مگر اگر ماں باپ کے جب قدموں میں گر جاتے ہو، جی ہزار ایک بدقسمتی سے ایک بات یہ بھی بتا دوں، 1000 ولی اللہ ایک طرف دعا کرنے والا ہو تو سید عامر ذاکر حسین شاہ صاحب کے والد محترم ایک طرف دعا کرنے والے ہوں۔ حضور نے فرمایا 1000 وقت کے کتب ابدال کی دعا
اتنی جلدی مالک کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی جتنی جلدی بوڑھے باپ کی دعا مقبول ہو جاتی ہے. آج پیروں کے قدموں میں گرنے کا تب ہی فائدہ ہے جب ماں باپ راضی ہے. معذرت سے اس پلیٹ فارم سے اصلاحی پہلو یہی دینا چاہتا ہوں, ماں باپ راضی ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ کون سا ولی تھا جس نے ماں باپ کو دیکھا, میں ایک در کے دستک دیے جاتا ہوں, آخری بات بتا دیتا ہوں. بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بیعت بعد میں کی تھی, ماں کی خدمت پہلے کی تھی. مصلے کے نیچے شکر ایسے نہیں آ جاتی. ایک دن کہنے لگے اماں جی اللہ کا شکر ہے کبھی فرض نماز تو کیا کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. تو اب اماں کی بات سننے والی ہے. ساری کتب کی کتابیں ماں باپ کی شان میں ایک طرف, بابا فرید کا جملہ اور بابا فرید کی والدہ ماجدہ کا جملہ ایک طرف ہے. فرمایا سن بیٹا فرید, تیرا کمال نہیں ہے, تو کہتا ہے نماز کبھی نہ رہی, تہجد کبھی بھی نہ رہی, لیکن سن تیرا کمال نہیں تیری ماں کے دودھ کا کمال ہے. میں نے جب بھی دودھ تمہیں پلایا ہے وضو کر کے پلایا ہے, آل محمد پہ درود پڑھ کے پلایا ہے. یہ ماں کی گود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ماں کی خدمت ہے تو بیٹا حسین بنتا ہے. سر نیزے پہ چڑھ جائے تب بھی قرآن جاری و ساری رہتا ہے. لوگ کہتے قرآن پڑھا تھا شہید زندہ ہے, تو قرآن والے نے یہ بھی تو کہا ہے نا اگر شہید زندہ دیکھنا ہے تو کربلا کی طرف دیکھ لینا, جب ماں زہرا مخدومہ کلمہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا ہو تو بیٹا بھی پھر حسین ہوتا ہے. یہ ہے آج اگر چاہتے ہو تیرا دنیا میں بھی نام زندہ رہے, اپنی ماں کی غلامی کر, اپنے باپ کی غلامی کر, دنیا تیری غلامی کرے گی. اللہ کے حضور آج میں یہی دعا کرتا ہوں, بوڑھے ماں باپ کو اپنا بوجھ نہ سمجھو, مصیبت نہ سمجھو. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت اور ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. یہ تھے قبلہ علامہ شعیب نجم القادری صاحب, جو بڑے خوبصورت انداز سے شرعی لحاظ سے قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے تھے کہ ماں باپ کے اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا, حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.